السلام علیکم۔ تم نے تو پہاڑوں کی دنیا آباد کر لی ہے تغرل، راول خان مسکراتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری کمین گاہ ضرور دیکھتا، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ تمہاری آمد کس سلسلے میں ہوئی چاچا خان؟ اتنی خوفناک بارش میں تم اس طرح قبیلے سے باہر کیوں نظر آ رہے ہو؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں تغرل، یوں سمجھ لو کہ مجھے تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے۔ بولو چاچا خان بولو، تغرل خان تمہاری ہر ضرورت کے لیے تیار ہے۔ شاید وہ بارش میں سفر نہ کرے، لیکن میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہاری جانب رخ کیا ہے۔ اپنے پانچوں ساتھیوں کو تیار کرو۔ آج تمہارے 5 گھوڑوں کے ساتھ ایک اور گھوڑا بھی شامل ہوگا، اور آج یہ 6 گھوڑے کچھ ایسے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سرکش اور بڑا جنگجو سمجھتے ہیں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا چاچا خان کہ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جو اس حسین موسم میں آسمان کی جانب سفر کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں مارنا ضروری ہے۔ ہاں یہی سمجھ لو تغرل، کیا تم تیار ہو؟ ہم تو ہر وقت تیار ہیں چاچا خان، لیکن تم ہمارے ساتھ کیوں شریک ہونا چاہتے ہو؟ جتنے لوگ تمہارے دشمن ہیں اور جنہیں تم موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو، ہمیں ان کا راستہ بتا دو۔ ان کی لاشیں تھوڑی دیر کے بعد تمہارے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ نہیں تغرل، آج میں بھی تمہارے ساتھ اس دلچسپ کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے چاچا خان، میں اپنے تمام ساتھیوں کو تیار کیے دیتا ہوں۔ راول اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وفادار ساتھی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے قریب پہنچ گئے۔ راول خان خود بھی اس دوران خود کو تیار کر چکا تھا۔ اس نے موٹے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہتھیار سنبھالے۔ کچھ ہی دیر میں بعد 6 گھڑ سوار بلندیوں سے نیچے اترنے لگے۔ جگہ جگہ پانی سے بھرے ہوئے گھڑے موجود تھے، لیکن اب یہ گھوڑے ان علاقوں سے اتنے واقف تھے کہ مالکوں کو اشاروں کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ البتہ راول خان کے گھوڑے کو درمیان میں رکھا گیا تھا کہ وہ ان راہوں سے ناآشنا تھا، لیکن راول خان خود بھی ایک بہترین شہ سوار تھا۔ چنانچہ گھوڑوں کو پہاڑوں کے اس ہولناک سفر میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ جگہ جگہ بارش کی وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی، لیکن گھوڑے ایسی جگہوں کو بآسانی عبور کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اس درے تک پہنچ گئے جو شیر کوہ سے نکلتا تھا، اور یہی درہ عبور کر کے ہر سمت جانے کا راستہ تھا۔ راول خان جانتا تھا کہ تغلق خان سیدھا تارکا کا رخ کرے گا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا تھا۔ راول خان، تم اس بات کے لیے خود کو تیار کر لو کہ تمہیں آئندہ کیا قدم اٹھانا ہے۔ جوزفائن نے پرانی حویلی سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ اس گفتگو کے بعد تغلق خان کا یہاں رکنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ چالاک آدمی ہے، یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ گفتگو کا اختتام جس جگہ ہوا ہے وہاں سے دشمنی کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ تم کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے، کیونکہ اس نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ وہ تمہارے الفاظ جرگوں کی کونسل کے سامنے دہرا دے گا۔ ایسی صورت میں تغلق خان اگر یہاں رکتا ہے تو اس سے زیادہ بے وقوف آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ راول خان، جو کچھ کرنا ہے اس پرانی حویلی سے باہر نکلنے سے پہلے کر لو۔ اوہ، تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے جوزفائن۔ راول خان، یہی تو زندگی ہے، دشمن کو وار کرنے کا موقع نہ دو، ورنہ تم خود بھی اس کے شکار ہو سکتے ہو۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اوہو، کیا یہ بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا؟ آخر تمہارا بھتیجا، وہ شیر دل جوان جسے تم نے بارہا زندگی بخشی ہے، کس کام آئے گا؟ فوراً جاؤ اور تغرل سے مل کر اس سے کہو کہ تمہیں اپنے دشمن سے نمٹنا ہے۔ راول خان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ بہرطور تھوڑی دیر کے بعد جوزفائن نے اسے حویلی کے عقبی راستے سے خدا حافظ کہا تھا، تو راول خان نے اپنے اس سفر کے لیے سفید گھوڑے ہی کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے ذہن میں پروگرام آ چکا تھا، پھر وہ جلد ہی تغرل تک پہنچ گیا تھا۔ چچا خان، تغرل ایک مقام پر گھوڑا روکتے ہوئے بولا، اسی درے میں، اسی جگہ میں نے زرغام کوہ کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ آج وہ کون ہے جو اس درے میں موت کا جام پینے والا ہے؟ زرغام کوہ کا گہرا دوست، شیر کوہ کا غدار، تارکا کی جانب سے شیر کوہ سے جنگ کرنے والا تغلق خان۔ چچا خان، واہ، دلچسپ آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ کتنے افراد ہیں اس کے ساتھ؟ 6-7 افراد ہیں۔ خوب، اس کا مقصد ہے کہ خاصا اچھا شکار کھیلنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اس کی موت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جواب میں راول خان نے تغلق خان کی پوری کہانی تغرل کو سنا دی۔ تغرل نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے کہانیوں سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے چچا۔
میں تو عمل کا قائل ہوں، آج تغلق خان کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، لیکن کیا وہ اس بارش میں سفر کرے گا؟ اسے سفر کرنا ہی چاہیے، بلکہ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو وہ سفر کا آغاز کر چکا ہوگا۔ اوہو تغرل، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے، کہیں یوں نہ ہوا ہو کہ تغلق خان بھی شیر کوہ سے نکل آیا ہو اور اب وہ اس درے سے آگے بڑھ گیا ہو۔ اگر یہ بات ہے چچا خان، تو پھر ہمیں اسی درے میں آگے کی جانب سفر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ تارکا کی سرحد آ جائے، وہ ہمیں راستے ہی میں مل سکتا ہے، اور ابھی اگر اس نے سفر کا آغاز نہیں کیا تو ہم تارکا کی سرحد کے قریب ہی اس کا استقبال کریں گے۔ راول خان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا، پھر اس نے تغرل خان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، چلو آگے کی سمت چلو۔ گھوڑے درے کا راستہ عبور کرنے لگے، ڈھلان سے نیچے اترنے کے بعد وہ درے میں آگے بڑھنے لگے، اور تھوڑی دور چل کر ہی انہیں اس بات کا ثبوت مل گیا کہ کچھ گھوڑے یہاں سے گزرے ہیں۔ راول خان قدموں کے نشانات دیکھ رہا تھا، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یقیناً تغلق خان اس جگہ سے آگے بڑھ چکا ہے۔ چنانچہ تغرل خان نے اپنے گھوڑے کو برق رفتاری سے تارکا کی جانب دوڑا دیا۔ بارش کی رفتار اب کسی حد تک کم ہو گئی تھی، اور کم از کم اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ آنکھیں کھلی رکھی جا سکیں۔ کچھ اور آگے بڑھے تو بارش تقریباً ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد بارش رک گئی، لیکن بہت دور سے راول خان نے ان گھوڑوں کو دیکھ لیا تھا جو برق رفتاری سے آگے جا رہے تھے۔ راول خان نے گھوڑے کی لگام دانتوں سے پکڑی اور رکابوں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے گھوڑے کو مسلسل چابک مار رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے اس نے اپنی رائفل بھی نکال لی تھی۔ اس موقع پر بھلا تغرل اور اس کے ساتھی کہاں پیچھے رہتے، چنانچہ گھوڑوں کے پیٹ زمین کو چھونے لگے۔ ان کے قدموں کی دھمک سے پہاڑوں میں گونج پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ درے میں جگہ جگہ پانی کے گھڑے تھے، جن میں اگر گھوڑے کے پاؤں پڑتے تو پانی اتنا بلند ہو جاتا کہ سواروں کے سروں سے بھی اونچا نکل جاتا، لیکن گھوڑوں کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ دوسری جانب آگے جانے والوں نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ بھی اپنے گھوڑوں کو برق رفتاری سے دوڑا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تعاقب کرنے والوں کا فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے رائفلیں سنبھال لیں اور پہلی گولی دوسری جانب ہی سے چلائی گئی تھی۔ تغلق خان یہ بات جان چکا تھا کہ راول خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں آ چکا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ راول خان کے ساتھی خوفناک شیطان ہیں، جن کے نام سے پہاڑوں میں دھمک سی پیدا ہونے لگی ہے۔ گولیاں چلتی رہیں، راول خان اب گھوڑے کی پشت سے چپک گیا تھا اور گھوڑے کو لہرا لہرا کر دوڑا رہا تھا۔ دوسری طرف تغرل خان کی نگاہیں اس بات کا جائزہ لے رہی تھیں کہ کس طرح کوئی راستہ کاٹ کر آگے سے تغلق خان کا راستہ روکا جا سکے۔ وہ ابھی جوابی کارروائی شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شیرم نے یہ بات محسوس کر لی، اور تھوڑی دور نکلنے کے بعد اس نے دفتن تغرل سے کہا، وہ بائیں طرف جو چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا ہے، وہ دراصل ایک کٹاؤ ہے جس کے ذریعے ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ تغرل خان نے تحسین آمیز نگاہوں سے اپنے دوست شیرم کو دیکھا، جو اس کا ذہن پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے چیخ کر تولائی خان، جابر خان اور فرزان خان کو ہدایت دی۔ راول خان نے اس موقع پر کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آگے سے چلائی جانے والی گولیوں سے بچنا خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک اس نے خود کوئی گولی نہیں چلائی تھی۔ تغرل خان شیرم کے ساتھ اس چھوٹے سے تنگ درے میں داخل ہو گیا، جس میں بس اتنی ہی جگہ تھی کہ دو گھوڑے آسانی سے گزر سکیں۔ چنانچہ ان دونوں نے احتیاط سے اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے اور ان کی رفتار تیز کر دی۔ دوسری طرف سے چونکہ گولیاں چلائی جا رہی تھیں، اس لیے تغلق خان اور اس کے ساتھی گھوڑے کی رفتار برقرار نہ رکھ سکے تھے، اور گولیاں چلانے کی وجہ سے انہیں رفتار سست کرنا پڑی تھی۔ وہ یہ بھی اندازہ لگا چکے تھے کہ پیچھے آنے والوں کو گولیوں سے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ در حقیقت تغلق خان کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والوں میں اگر راول خان خود نہیں تو اس کے ساتھی ضرور ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی کسی ایسی جگہ کی تلاش شروع کر دی تھی جہاں وہ قدم جما کر راول خان کے ساتھیوں سے مقابلہ کر سکے۔ تغلق خان بزدل آدمی نہیں تھا، کئی بار وہ اپنی بہادری کا لوہا منوا چکا تھا، اور اس وقت بھی وہ دلیر ہو گیا تھا۔ اسے جو خدشہ تھا وہ سامنے آ گیا تھا۔ راول خان نے اسے معاف نہیں کیا تھا اور اس کی زندگی کے درپے ہو گیا تھا۔ اب تغلق خان کی بقا اسی میں تھی کہ
کہ وہ راول خان اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ وہ اسی کوشش میں مصروف تھا کہ کوئی مناسب جگہ اسے نظر آ جائے۔ دوسری طرف تغرل خان اپنا فاصلہ طے کر کے بالآخر درے کے اس حصے تک جا نکلا جہاں ابھی تغلق خان نہیں پہنچا تھا۔ یہاں اس نے باہر نکل کر دور دور تک نگاہ دوڑائی۔ اس وقت تغلق خان چڑھائی پر تھا۔ تغرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے شیرم کی طرف دیکھا اور شیرم ہنس پڑا۔ ہم سب سے پہلے ان گھوڑوں کے پیروں کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ وہ اس برق رفتاری سے محروم ہو جائیں۔ بالکل درست، دشمن کو اتنے فاصلے سے مار لینے میں مزہ نہیں آتا، تغرل خان نے کہا، اور دونوں اپنی رائفلیں لے کر تیار ہو گئے۔ دونوں کی رائفلیں ایک ساتھ گرجیں اور سامنے آنے والے گھڑ سوار منہ کے بل نیچے جا گرے۔ ان میں سے ایک تو دوبارہ نہیں اٹھ سکا تھا، لیکن دوسرے نے جلدی سے اٹھ کر ایک سمت دوڑ لگا دی۔ سامنے سے چلنے والی گولیوں کا ان لوگوں کو کوئی خدشہ نہیں تھا، چنانچہ ان دھماکوں سے اور دو گھوڑوں کے زخمی ہو جانے کی وجہ سے وہ بدحواس ہو گئے۔ پیچھے سے آنے والے گھوڑے ایک دم رک گئے۔ تغلق خان خود درمیانی گھوڑے پر سوار تھا، اس لیے وہ محفوظ رہا تھا، لیکن اس کا وہ ساتھی جو بے اختیارانہ انداز میں گھوڑے سے گرا تھا، جانبر نہ ہو سکا تھا۔ وہ اس بری طرح منہ کے بل گرا تھا کہ اس کے چہرے کے خد و خال ہی مسخ ہو گئے تھے۔ گردن کی ہڈی مخالف سمت مڑ جانے سے ٹوٹ گئی تھی۔ چنانچہ چند بار ہاتھ پاؤں مار کر اس نے دم توڑ دیا۔ دوبارہ فائر ہوئے اور اس بار گھوڑے بری طرح بدک کر واپس دوڑے، لیکن عقب سے راول خان آ رہا تھا۔ تغلق خان کے لیے اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ گھوڑے سے اتر کر جہاں بھی جگہ ملے ڈٹ جائے اور ان لوگوں سے مقابلہ کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو گھوڑے چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور پھر وہ سب درے کے کناروں کی جانب بھاگے جہاں چھوٹی بڑی چٹانوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ایسی کوئی محفوظ جگہ نہ تھی جس کی آڑ لے کر وہ مورچہ بندی کر سکیں۔ راول خان مسلسل تعاقب کر رہا تھا۔ ابھی تک اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی تغلق خان کی طرف سے چلائی جانے والی گولیوں کے جواب میں گولی چلائی تھی، لیکن تغرل خان کی کارروائی اس نے دیکھ لی اور پھر وہ اپنے گھوڑے سے نیچے کود گیا۔ درے میں تغلق خان کو دونوں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ بارش رک چکی تھی، لیکن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ تغرل خان بہتر پوزیشن میں تھا۔ اس نے تاک کر تغلق خان کے 3 اور ساتھیوں کو نشانہ بنا لیا، اور تغلق خان کو احساس ہو گیا کہ اب اس کی زندگی مشکل ہے۔ اس کے ساتھی بھی اس آفت ناگہانی سے بدحواس ہو گئے تھے۔ چنانچہ تغلق خان نے ہتھیار پھینک دیے اور ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ راول خان اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے اور ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ راول خان مسکرا رہا تھا۔ تغلق خان، پہاڑوں کے شیر، ہتھیار پھینکنا تو شیروں کی شان نہیں ہے۔ شیر لومڑیوں کے غول میں گر گیا ہے راول خان، اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ شیر زیرک بھی ہوتا ہے۔ تغلق خان جانتا ہے کہ جنگل پر حکومت کس طرح کی جاتی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی راول خان، تغلق بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ مردوں کی طرح بات کرو تغلق، اگر تمہیں مجھ سے یہ امید نہیں تھی تو تم سے بڑا بے وقوف روئے زمین پر دوسرا کوئی نہ ہوگا۔ ویسے تم موت کو قریب دیکھ کر جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ؟ ہاں، خوف نے تمہارے حواس معطل کر دیے ہیں۔ یہ سارے شیر اب بھی تعداد میں بقول تمہارے لومڑیوں سے زیادہ ہیں۔ راول خان نے تغلق خان کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو واقعی تعداد میں 6 سے زیادہ تھے۔ تغلق خان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تب راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، الفاظ بدل دو تغلق خان، یوں کہو کہ لومڑیاں اپنی چالاکی میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ تم کیا جانتے ہو راول؟ زمین پر پڑے ہوئے پتھر اگر کسی سے یہ سوال کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے تو بات بڑی مضحکہ خیز ہو جاتی ہے۔ یہ تمہارا غرور بول رہا ہے، وقتی کامیابی کا غرور۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، یہ دنیا حساب کا گھر ہے۔ کچھ کی رسی دراز ہوتی ہے، کچھ کی تنگ۔ کوئی جلدی سزا پا لیتا ہے، کوئی دیر سے۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ فی الحال تمہاری سزا کا وقت قریب آ گیا ہے، تمہارا حساب ہو چکا ہے۔ میں تمہارا دوست رہ چکا ہوں راول خان، رہ چکے ہو، اب نہیں ہو۔ میں اسی دوستی کے ناطے شیر کو آیا تھا۔ یقین کرو مجھے تمہاری دشمنی کی امید نہیں تھی، تغلق خان نے کہا۔ دوسری بار جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تمہیں مجھ سے یہ امید نہیں تھی تو میرے مہمان ہو کر مجھ سے ملے بغیر، مجھے اطلاع دیے بغیر کیوں فرار ہوئے؟ تم مجھے احمق سمجھتے ہو تغلق خان،
تم نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میرے الفاظ جرگے کی کونسل تک پہنچاؤ گے، اور یہی تمہارے دل میں تھا۔ اسی چور کو دل میں چھپا کر تم شیر کوہ سے فرار ہوئے۔ لیکن دیکھ لو سرداروں کی شان کیا ہوتی ہے، لومڑیوں کی حکومت کبھی قائم ہوئی ہے؟ راول خان، ہم ایک بار پھر دوست بن سکتے ہیں، تغلق خان نے لہجہ بدل کر کہا۔ لیکن راول ہنس پڑا۔ راول خان کے دوست اسی کے معیار کے ہوتے ہیں۔ ایسے بزدل چوہوں کو میں بدترین دشمن سمجھتا ہوں، جو موت کو سامنے دیکھ کر بھی برابری کا دعویٰ کرتے ہوں۔ میں تمہاری تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم صرف ایک بزدل انسان ہو تغلق خان۔ ایک بزدل دشمن کو ہلاک کرتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن مجبوری ہے۔ راول خان نے رائفل سیدھی کی اور اسی وقت بادل زور سے گڑگڑائے۔ سامنے کے پہاڑ پر بجلی گری تھی۔ راول خان کی گولیاں تغلق خان کے بدن میں پیوست ہو گئیں، اور اس کے اشارے پر جابر خان اور فرزان خان نے تغلق خان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ آسمان کا سینہ ایک بار پھر چاک ہو گیا تھا اور تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ تغرل خان بلندیوں سے اتر کر راول خان کے پاس پہنچ گیا۔ تغلق خان کا بدن کئی بار تڑپنے کے بعد سرد ہو گیا تھا۔ راول خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے تغرل خان کی طرف دیکھا اور پھر ہنس کر بولا، یہ چوہا بھی اپنے آپ کو شیر کہنے لگا تھا۔ آؤ تغرل، واپس چلیں۔ ان کی لاشوں کو اسی طرح بے گور و کفن پڑے رہنا چاہیے۔ تغرل خان نے گھوڑے کا رخ تبدیل کر دیا اور 6 سفید گھوڑے انہی چٹانوں کی جانب سفر کرنے لگے۔ سفر خاصا طویل تھا۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پانی میں شرابور وہ لوگ بالآخر ان چٹانوں تک پہنچ گئے۔ اس شدید بارش میں چچا خان، تمہارا شیر کوہ جانا مناسب نہیں ہوگا، چنانچہ بہتر ہے کہ یہیں قیام کرو۔ راول خان نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے بھتیجے کو دیکھا اور پھر ہنستا ہوا بولا، نہیں تغرل، جس شخص نے تمہیں طوفان کے سامنے سینہ تان کر آنے کی تربیت دی ہے، وہ خود کسی طوفان سے کہاں خوف زدہ ہو سکتا ہے۔ میرا شیر کوہ واپس جانا ضروری ہے، اور تم اطمینان رکھو، یہ معمولی بارش میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب میں چلتا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی چچا خان۔ تمہیں یہ بات تو یاد ہوگی تغرل خان کہ جب بھی تم فضا میں سرخ کپڑا لہراتا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ اگر راول خان نہیں تو اس کے ساتھی ہیں، اور تم ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو گے، یا اگر کسی بڑے گروہ کو دیکھو اور اس پورے گروہ میں تمہیں ایک بھی سرخ کپڑا لہراتا ہوا نظر آ جائے تو اس بات کا یقین کر لینا کہ اس میں ممکن ہے تمہارے کچھ دشمن ہوں، لیکن وہ لوگ نہیں ہوں گے جو تمہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اطمینان رکھو چچا خان، تم بالکل بے فکر رہو۔ تو پھر میں چلتا ہوں، راول خان نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ خون اگلتی ہوئی لاشیں سفید پڑ چکی تھیں، کیونکہ ان کے جسم کا تمام خون نکل چکا تھا۔ درے میں سنگلاخ پتھروں پر خون کی دھاریں پانی کے ساتھ شامل ہو کر دور تک بہتی چلی گئی تھیں۔ بظاہر کسی کی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اگر مردہ خور پرندے یہاں موجود ہوتے اور بارش نہ ہو رہی ہوتی تو اب تک بکھر گئے ہوتے، لیکن بارش نے مردہ خوروں کو بھی باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ دفعتاً تغلق خان کے بدن میں تحریک ہوئی اور پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دور دور تک تاریکی پھیلی ہوئی تھی، روشنی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ آسمان سے گرتی ہوئی بوندیں بدن سے ٹکرا کر زندگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ اس کے حواس آہستہ آہستہ واپس آنے لگے۔ نکاہت سے سر چکرا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو 2-3 بار جھٹکے دیے، لیکن تاریکی دور نہ ہوئی۔ شاید آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئی ہیں، اس نے سوچا۔ رفتہ رفتہ حواس اور جاگے تو اسے احساس ہوا کہ یہ آنکھوں کی بینائی زائل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شاید رات ہو چکی ہے، کیونکہ آنکھوں کے قریب ہاتھ کا سایہ لہراتے ہوئے اس کو اس سائے کا احساس ہوا تھا۔ گزرے ہوئے وقت کو ذہن میں لانے میں دقت ضرور ہوئی، لیکن وہ اسے دہرانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر سب کچھ یاد آ گیا، راول خان کے الفاظ بھی اور اس کے بعد چلنے والی گولیوں کی آواز بھی۔ لیکن راول خان اس کے سینے کا صحیح طور پر نشانہ نہیں لے سکا تھا۔ اس وقت آسمان سے چمکنے والی بجلی نے تغلق خان کی مدد کی تھی، اور خوفناک کڑاکے کی وجہ سے راول خان کا ہاتھ بہک گیا تھا، جس پر رائفل سے چلی ہوئی دونوں گولیاں تغلق خان کے پیٹ میں لگی تھیں اور یقیناً آنتوں کو زخمی کرتی ہوئی کمر کے اس حصے سے نکل گئی تھیں جس کی زد میں پسلیاں نہیں آتی تھیں۔ درد اور کرب کا شدید احساس تغلق خان کے ذہن میں موجود تھا،
لیکن ہوش و حواس زائل نہیں ہوئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ہر چند کے خون کافی بہہ چکا تھا، اور پھر بارش کے پانی نے خون جمنے بھی نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تغلق خان ایک جاندار آدمی تھا، بہترین صحت کا مالک، اور اس صحت کا اس نے تحفظ کیا تھا۔ چنانچہ اب بھی اس کے جسم میں اتنی جان موجود تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ ہاتھ ٹکا کر وہ بیٹھ گیا۔ بارش کی رفتار خاصی سست ہو گئی تھی، لیکن اب بھی موٹی موٹی بوندیں برس رہی تھیں۔ اس نے ایک کراہ کے ساتھ اپنے بدن کو مزید جنبش دی، اور اس کے ہاتھ بے اختیار پیٹ کے زخموں تک پہنچ گئے۔ لباس جوں کا توں موجود تھا۔ ساتھیوں کی لاشیں آس پاس پڑی نظر آ رہی تھیں، گویا لاشیں اس وقت صرف ایک دبے کی شکل میں تھیں، لیکن بہر طور انہیں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تغلق خان اپنی جگہ سے کھسکنے لگا۔ ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ بالآخر سب سے نزدیک پڑی ہوئی لاش کے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس لاش کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک لاش کے سر پر بندھی ہوئی پگڑی کھولنے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ پھر پگڑی کو بڑی محنت کے ساتھ اپنے زخم پر کسا، اور اس طرح اسے کافی حد تک سکون محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ ان کے گھوڑے یقیناً اس بارش سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے ہوں گے، لیکن بہر طور کم از کم بارش سے بچنے کے لیے تو اسے بھی کوئی پناہ گاہ تلاش کرنی ہی ہوگی۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتا رہا، اور اسی وقت اسے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ اپنے اس وفادار گھوڑے کو وہ شیر کوہ سے ساتھ لے گیا تھا۔ وفادار جانور دوسرے ساتھیوں کے گھوڑوں کی طرح اپنے مالک کو مصیبت کا شکار چھوڑ کر فرار نہیں ہوا تھا۔ تغلق خان نے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکال کر گھوڑے کو اپنی جانب متوجہ کیا، اور چند ہی لمحات کے بعد گھوڑا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ تغلق خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس وفادار جانور کی محبت نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ اس سے قبل شاید اس نے گھوڑے کی فطرت پر توجہ بھی نہیں دی ہوگی، لیکن اس وقت وہ اسے ایک ایسا ساتھی معلوم ہو رہا تھا جو اس کائنات میں اس کا سب سے بڑا غمگسار ہو۔ اس نے گھوڑے کو چمکارا، اور گھوڑا اس کے بالکل قریب پہنچ کر اس کے شانے سے منہ رگڑنے لگا۔ تب تغلق خان نے اس کی گردن پر بکھری ہوئی عیال کو پکڑا اور اس کی پشت پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے گھوڑا جھک گیا ہے اور اسے اپنی پشت پر سوار ہونے میں مدد دے رہا ہے۔ بہر طور تغلق گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا، اور گھوڑا سست روی سے دوڑنے لگا۔ تغلق خان گھوڑے کی پشت پر ایک بار پھر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ اسے اس وقت ہوش آیا جب وہ تارکا میں بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حالانکہ اس وقت رات خاصی ہو چکی تھی، لیکن گھوڑے کی ہنہناہٹ نے نیم خوابیدہ لوگوں کو بیدار کر دیا تھا۔ اسے فوراً اس کے گھر لے جایا گیا۔ جاگتی آنکھوں سے اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بابا خان، بابا خان، یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ کس نے تمہیں زخمی کیا بابا خان؟ تغلق خان کے ایک پرجوش بیٹے نے سوال کیا، جس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ تغلق خان نے آنکھیں بند کر لیں اور بیٹے کو تسلی دینے والے انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں ادا کیا تھا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے رہے، لیکن اس وقت ان تمام سوالات کا جواب دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ دوسری صبح البتہ اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ بستی کا حکیم اس کے پاس موجود تھا اور اسے طاقت کی دوائیں دے چکا تھا۔ تغلق خان کے ساتھیوں نے پھر اس سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جنہوں نے اسے اس حالت کو پہنچایا تھا، تو تغلق خان آہستہ سے بولا، اس کے لیے جلد بازی نہ کرو، میں تم لوگوں کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اور یہ تغلق خان کی ذہانت تھی۔ بیٹے ابھی اس قابل نہیں تھے کہ بھرپور انداز میں اس کے دشمنوں سے بدلہ لے سکیں، اور دشمن بھی راول خان جیسا، جس کے پاس اس وقت بہترین طاقت تھی۔ اس طاقت کے مقابلے کے لیے تغلق خان کو بھی اسی ٹکر کی طاقتیں جمع کرنی تھیں، تبھی وہ راول خان کے مد مقابل ہو سکتا تھا، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے کسی کو صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ جسمانی قوتیں کچھ اور بحال ہوئیں تو اس نے تمام لوگوں کو جمع کر لیا۔ میری آمد کی اطلاع کس کس کو ہو چکی ہے؟ اس نے نحیف انداز میں پوچھا۔ کسی خاص آدمی کو اطلاع اب تک نہیں دی گئی بابا خان، تغلق خان کے بیٹے شہزور نے جواب دیا۔
حکیم کے علاوہ اور کوئی تو یہاں نہیں پہنچا؟ نہیں بابا خان، کوئی بھی نہیں۔ تب تو شہزور خان، میرے بارے میں کسی باہر کے آدمی کو اطلاع مت دو، مجھے خاموشی سے یہاں رہنے دو، اس اس وقت تک جب تک میں صحت یاب نہ ہو جاؤں، اور حکیم کو اور مجھے گھر تک پہنچانے والوں کو ایک معقول رقم دے کر اس بات پر آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے بارے میں کسی سے تذکرہ نہ کریں۔ مگر کیوں بابا خان، آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ شہزور خان، یہ میری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا تحفظ کرو۔ ایسا ہی ہوگا بابا خان، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں، شہزور خان نے جواب دیا۔ راول خان کا سورج آسمان پر چڑھا ہوا تھا اور اسے اپنی تمام کارروائیوں میں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ صورتحال اس جگہ پہنچ گئی جہاں راول خان چاہتا تھا، یعنی کہ اسے شیر کوہ کی سرداری نصیب ہو گئی تھی، جبکہ اس کے امکانات ہی نہیں تھے۔ وہ لاولد تھا اور تغرل خان زارق خان کی موت کے بعد مستقبل کا سردار بننے کے لیے موجود، لیکن راول خان نے جس طرح جوزفائن کی ہدایت پر اپنے لیے راستہ تعمیر کیا تھا، اس کے مطابق تغرل خان بھی راستے سے ہٹ گیا تھا اور اب اسے دوسری چاٹ لگ گئی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ راول خان تنہا ہی زیرک یا سنجیدہ آدمی تھا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی موجود تھے جو بہر طور جوزفائن کی طرح سانپ کی فطرت کے مالک نہیں تھے، لیکن اپنے طور پر جینا جانتے تھے۔ تغلق خان بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھا۔ وہ زارق خان سے مخالفت رکھتا تھا، اور یہ مخالفت بھی پشتنی تھی، کیونکہ تغلق خان شیر کوہ کے ان معزز لوگوں کے خاندان میں سے تھا جو سرداری کے لائق سمجھے جاتے تھے، اور اگر سرداری خاندانوں سے منتقل ہوتی تو یقیناً تغلق خان پوری طرح اس کا مستحق قرار دیا جاتا۔ لیکن زارق خان ہی کیا کم تھا کہ راول خان آ گیا، اور جس نے اپنے تئیں تغلق خان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ لیکن اگر وہ کچھ دیر اور وہاں رک جاتا تو شاید اسے اندازہ ہو جاتا کہ اس کا دشمن موت کے گھاٹ نہیں اترا بلکہ زندہ ہے۔ تغلق خان کو ایک طرح سے نئی زندگی ملی تھی، اور اس دوران اسے سوچنے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا جوش اور جذبات کے عالم میں ہوا تھا، اس گوشہ نشینی کے دوران اسے سوچنے سمجھنے کا کافی موقع ملا تھا۔ در حقیقت اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ زارق خان سے اس کی مخالفت ضرور تھی، لیکن زارق خان بذات خود برا انسان نہیں تھا، اور بے شمار ایسے مواقع آئے تھے جب مخالف ہونے کے باوجود تغلق خان نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ زارق خان ایک انصاف پسند انسان ہے اور ہر کام اپنے قبیلے کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہی بات بیٹھی رہی تھی کہ زارق خان کے خاندان کو سرداری سے معزول ہونا چاہیے، اور یہ سرداری اب اس کے خاندان کو منتقل ہونی چاہیے۔ اس بات نے کبھی اسے زارق خان کا دوست نہیں بننے دیا تھا۔ پھر جب راول خان اس کے پاس پہنچا تو اس نے راول خان کو دوستی کا ہاتھ پیش کر دیا۔ بھائی کے ہاتھوں بھائی کی مخالفت کے جذبے نے اسے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ راول خان یورپ سے شادی کر کے آیا ہے اور یہاں اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ہر ممکن طور پر راول خان کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب وہ جن حالات سے گزر رہا تھا اس سے احساس ہو رہا تھا کہ راول خان تو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اپنا کام کر رہا ہے، اور تغرل خان کو اس نے اسی لیے تیار کیا ہے کہ وہ اس کی آڑ میں شکار کھیلتا رہے۔ اس وقت بھی اس نے سفید گھوڑوں کو دیکھا تھا جو پوری طرح راول خان کے معاون تھے۔ تغلق خان کو راول خان کے وہ الفاظ بھی یاد تھے جو اس نے تارکا پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں کہے تھے۔ اگر وہ چاہتا تو جرگہ کونسل میں راول خان کا یہ منصوبہ پیش کر دیتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ راول خان اس سے منحرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اسے یہ علم ہو سکتا ہے کہ تغلق خان زندہ بچ گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت تغلق خان کی پوزیشن راول خان کے مقابلے میں بہتر نہیں تھی۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اب وہ تارکا میں بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد بہر طور یہ بات تارکا سے باہر نکل جانی تھی کہ تغلق خان زندہ ہے۔ اس وقت راول خان صرف یہ سوچے گا کہ تغلق خان ان باتوں کا رازدار ہے جو اس نے اس سے کہی تھیں، اور ایسی صورت میں راول خان ہر وہ ممکن کوشش کرے گا جس کی بنیاد پر تغلق خان کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکے۔ چنانچہ تارکا میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی واپسی کی اطلاع عام نہ کریں، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو صورتحال کا کوئی اندازہ ہونے پائے۔
کچھ حالت بہتر ہوئی تو تغلق خان نے اپنے طور پر مزید کارروائی کا آغاز شروع کر دیا اور سوچنے لگا کہ اب کہاں جایا جائے۔ پہاڑوں میں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر قبائلی بستیاں آباد تھیں، ہر چند کے ان میں اجنبیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی صاحب ثروت وہاں پہنچے اور سردار کی توجہ حاصل کر لے تو پھر یہ کام اتنا مشکل نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے انتہائی سوچ بچار کے بعد انتہائی دور دراز بستی بلیتا جانے کا فیصلہ کیا۔ راول خان بے وقوف نہیں تھا، یورپ کے تعلیمی اداروں کا فارغ التحصیل تھا اور ان لوگوں کی صحبت میں رہا تھا جو شاطر ترین لوگ تھے، لیکن وہ فطرتاً سازشی نہیں تھا، زندگی کو سکون سے بسر کرنے کو پسند کرتا تھا، لیکن جوزفائن نے کچھ اس طرح اسے جال میں پھانسا تھا کہ راول خان نے اپنی عقل بھی اس کے حوالے کر دی تھی، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ کسی مسئلے میں الجھتا تو اسے جوزفائن کے سپرد کر کے بالکل مطمئن ہو جاتا۔ اپنے بھائی اور ماں سے اسے کوئی پرخاش نہیں تھی، چھوٹی عمر میں پہاڑوں سے نکل گیا تھا اور ان لوگوں کا کوئی ساتھ نہیں رہا تھا، اس لیے دل میں کوئی تڑپ بھی نہیں تھی۔ بہرحال اب وہ سردار تھا، پہاڑوں میں رہنے والے دوسرے قبیلوں سے بالکل مختلف سردار۔ شیر کوہ کے لوگ اس سے غیر مطمئن نہ تھے۔ راول خان نے کسی عام آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن جوزفائن کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ یہاں آنے سے قبل اس کا یہی خیال تھا کہ پہاڑوں کے شہزادے کی زندگی بہت شاندار ہو گئی اور اس حسین زندگی سے اسے کوئی انکار نہیں تھا، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد اسے جن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس نے اس کے ذہن میں نفرت کی چنگاریاں بھر دیں، اور اب وہ مجسم انتقام تھی۔ اس کے انتقام نے اس خاندان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا، اور اب صورتحال پوری طرح جوزفائن کی گرفت میں تھی۔ وہ پہاڑوں میں اپنے اقتدار کی مثال قائم کرنا چاہتی تھی، یہاں کی روایتوں کو شکست دینے کی خواہش مند تھی۔ ان روایتوں نے اس کی کوکھ اجاڑ دی تھی، وہ ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ان روایتوں سے دور کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور شاید یہ اس کا انتقام تھا، یا پھر وہ فطری جذبے سے جو اس کے خمیر میں تھے۔ دوسرے مسائل سے نجات مل گئی تھی، چنانچہ وہ اب یہاں کی دوسری دلچسپیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ان کا تذکرہ وہ پہلے ہی راول خان سے کر چکی تھی، چنانچہ اس نے چند افراد کو یورپ بھیجنے کے لیے تیار کر لیا۔ انہیں روانہ کرنے سے پہلے اس نے پھر راول خان سے مشورہ کیا، تو میں ان لوگوں کو بلا لوں؟ راول خان دوبارہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جوزفائن؟ اس لیے راول کہ وہ میری قوم کے لوگ ہوں گے۔ کیا راول خان ان حماقتوں میں مبتلا ہے؟ کیا میں نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہے؟ تم نے نہیں راول خان، لیکن تمہارے قبیلے کے لوگ کیا آسانی سے انہیں برداشت کر لیں گے؟ پرانی بات بھول جاؤ جوزفائن، اب میں اس قبیلے کا سردار ہوں۔ دوسرے قبیلوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اطراف کے قبیلوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، ان میں تارکا سب سے طاقتور تھا، لیکن تارکا والے ابھی برسوں زخم چاٹتے رہیں گے۔ دوسرے قبیلوں کو میں اہمیت نہیں دیتا، ویسے وہ بات میں نے سنجیدگی سے کہی تھی۔ کون سی بات؟ یہی کہ اطراف کے قبیلے شیر کوہ میں ضم ہونے چاہیے، لیکن یہ کام ابھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جنگ و جدل سے پرہیز کرو تو بہتر ہے۔ بہرحال تمہاری آخری رائے لینا چاہتی تھی۔ میں ان قاصدوں کو اپنے والدین کے پاس بھی بھیجوں گی اور ان سے کہوں گی کہ وہ کچھ دن کے لیے یہاں آئیں۔ آ گئے تو ٹھیک، ورنہ ان کی مرضی۔ ضرور جوزی، اب ہم انہیں بلا کر دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اگر تمہارا دل چاہے تو تم بھی کچھ روز کے لیے چلی جاؤ، اور میں خوشی سے تمہاری یہ پیشکش مسترد کرتی ہوں، کیونکہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ جوزفائن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے راول خان کے لیے بڑی قربانی دی تھی، اتنے عرصے سے اپنوں سے دور رہی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکی تھی کسی کے لیے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنوں کو مالا مال کر دے۔ اب اس کے پاس کسی شے کی کمی نہیں تھی، چنانچہ اس نے بہت سوں کے لیے پیغامات بھیجے، بڑی پیشکشیں کی تھیں، اب تو سب کچھ اس کی تحویل میں تھا۔ ایک رات اس نے راول خان سے کہا، تم نے خزانوں کی چھان بین کا وعدہ کیا تھا خانہ، میں نے ان کا جائزہ لے لیا ہے، لیکن تمہیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوگی کہ شیر کوہ کے خزانے خالی ہیں۔ وجہ؟ سردار زارق خان کی نااہلی، شیر کوہ کے وسائل کچھ نہیں ہیں، نہ یہاں اعلیٰ پائے کا زرعی نظام ہے، نہ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ۔ پوچھنے پر کہا جاتا ہے کہ سرکاری خزانے بھرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ خوشحال ہیں، ٹھیک ہے، سردار اپنی آمدنی کھاتا ہے اور بس، کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہاں ٹیکس کا نظام ہی نہیں ہے،
اور میرا خیال ہے اگر کوئی ٹیکس لگایا جائے تو لوگ خوشی سے نہیں دیں گے۔ دیں گے راول خان، ضرور دیں گے، بہت خوشی سے دیں گے۔ جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے؟ راول خان نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے آج تک مجھے اپنے مشیر کا عہدہ نہیں دیا۔ مجھے سرداری کا عہدہ تم نے دیا ہے جوزفائن، میں تمہیں کوئی عہدہ دینے کی جرت کہاں کر سکتا ہوں؟ راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، یہ عہدہ میں خود لیے لیتی ہوں۔ جوزفائن نے ہنس کر کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ وہ دیر تک گردن جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، تغرل خان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ بس تغلق خان کے مسئلے پر میں اس سے ملا تھا۔ اس سے ملاقات کرو راول خان، اور اس سے کہو کہ اس کی چچی اس سے ملنا چاہتی ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، جوزفائن آہستہ سے بولی، لیکن اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ کوئی 2000 گھرانوں پر مشتمل ایک پرسکون آبادی تھی۔ چاروں طرف گھنے جنگل بکھرے ہوئے تھے۔ بستی کے شکاریوں نے جنگلوں سے درندوں کی حکمرانی ختم کر دی تھی، ان کی کھالیں فروخت کر کے زمینیں آباد کی تھیں۔ البتہ جنگل میں دوسرے جانور بکثرت تھے، جن کا شکار ان لوگوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ زمینیں سونا اگلتی تھیں، لوگ خوشحال تھے۔ عرصہ دراز سے اس بستی پر کوئی تباہی نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ رات بستی میں تباہی کی رات تھی۔ پوری بستی سکون کی آغوش میں تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد لاتعداد فائروں سے فضا گونج اٹھی۔ بستی کے کئی مکانوں سے شعلے ابھرنے لگے اور چاروں طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ لوگ گھبرا کر گھروں سے نکلے اور گولیوں کا شکار ہو گئے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو انہوں نے کچھ آوازیں سنیں۔ زندگی کے خواہش مند بستی کے بڑے چوک میں جمع ہو جائیں۔ اگر کسی کو اس کے گھر میں پایا گیا تو اسے گولی مار دی جائے گی اور گھر کو پھونک دیا جائے گا۔ نیند سے جاگے ہوئے ذہن خوف زدہ ہو گئے، اور ذرا سی دیر میں پوری بستی چوک میں جمع ہو چکی تھی۔ 5 سفید گھڑ سوار دندناتے پھر رہے تھے، اور ان کی پشت پر سوار درندے چوکنے چیتوں کی مانند ایک ایک گھر کو ٹٹولتے پھر رہے تھے۔ تغرل خان زندہ باد، پہاڑوں کا شہنشاہ تغرل خان۔ ان کی ہولناک آوازیں درے کے سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، بستی والو، سردار تغرل خان تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی ہر قیمتی شے اس کے حوالے کر دو۔ ہر گھر کے مکین کو واپس جانے کی اجازت ہے۔ کسی بھی گھر سے کسی بھی جیالے نے اگر کوئی پٹاخہ بھی چلایا تو ساری بستی پھونک دی جائے گی۔ لوگ گھروں کو دوڑ پڑے، لیکن بستی کے ایک بہادر نے ایک محفوظ جگہ کھڑے ہو کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اور اس سے پوری بستی تباہی کی لپیٹ میں آ گئی۔ کسی خاص قسم کے آتش گیر مادے کے ذریعے بستی کے آدھے سے زیادہ مکانات خاکستر کر دیے گئے۔ 18 مرد اور 9 عورتیں ہلاک کر دی گئیں۔ 16 بچے آگ سے جھلس کر دوڑنے بھاگنے والوں کے پیروں تلے کچل کر ہلاک ہوئے۔ 5 سفید گھڑ سواروں نے خوب لوٹ مار کی، اور جاتے ہوئے 5 نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، جن کی لاشیں دوسرے ہی دن جنگلوں میں مل گئیں، لیکن ایسی حالت میں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ بستی کی صبح بہت دلدوز تھی۔ دوسری رات پرسکون گزری، لیکن تیسری رات اس بستی سے کوئی 8 میل کے فاصلے پر دوسری بستی بھی اسی طرح تغرل کا شکار ہوئی، اور 2 دن کے وقفے کے بعد ایک تیسری بستی۔ لیکن پہلی دونوں بستیوں کی دلدوز کہانی اس تیسری بستی والوں نے سن لی تھی، اس لیے انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ بات دولت پر ہی ٹھہری، لیکن جاتے ہوئے وہ 5 منتخب لڑکیاں ضرور اٹھا لے گئے تھے جو زندہ نہ ملیں۔ بدبخت ڈاکو انہیں ہلاک کر کے نکل گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر مشتمل بستیوں کے لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ مشترکہ گروہ بنائے گئے جو مسلح ہو کر گشت کرتے رہتے تھے اور اپنے سائے سے بھی خوف زدہ۔ لیکن تغرل خان احمق نہیں تھا۔ 3 بستیوں کو تاراج کر کے اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ایک بالکل ہی مختلف ڈکیتی اور خون ریزی کی وارداتیں ہوئیں۔ وہاں کے لوگ ہوشیار ہوئے تو ایک تیسرا علاقہ منتخب کر لیا گیا، اور بہت کم دن گزرے تھے کہ ڈاکو تغرل خان کا نام پہاڑوں میں آباد بستیوں میں خوف و دہشت کی علامت بن کر گونجنے لگا۔ لوگ شدید خوف و ہراس کا شکار ہو گئے تھے۔ ہر شخص سوتے ہوئے سوچتا تھا کہ پتہ نہیں دوسری صبح دیکھنا نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ بستیوں کے سرداروں نے جمع ہو کر صلاح مشورے کیے۔ پہلا سوال یہی اٹھایا گیا، یہ تغرل خان کون ہے؟ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔
میری ایک تجویز ہے۔ ایک سردار نے کہا۔ جوان مسلح گروہ خود ان کی تلاش میں سرگرداں ہو جائیں، کسی بھی سفید گھوڑے والے کو مشتبہ حالت میں دیکھیں تو اسے ہلاک کر دیں۔ بستیوں میں منادی کرا دی جائے کہ کوئی سفید گھوڑا استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک مشترکہ وفد گلاب خیل جائے گا اور وہاں سے مدد مانگے۔ سردار گوندل خان ضرور ہماری مدد کرے گا۔ یہ تجویز مناسب ہے۔ دوسرے سرداروں نے تائید کی اور پھر اسی جرگے میں یہ تمام فیصلے ہو گئے۔ تغرل خان آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں پر چھاتا جا رہا تھا۔ قبیلے اس سے دہشت زدہ ہو گئے تھے اور تغرل خان یہی چاہتا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے شیر کوہ کے نزدیک اپنی کمین گاہ کا رخ نہیں کیا تھا۔ قبیلوں میں لوٹ مار کر کے اس نے کافی سامان جمع کر لیا تھا جسے کہیں منتقل کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے شیرم سے کہا، کیا خیال ہے شیرم، اب کچھ دن آرام نہ کیا جائے؟ جو سردار کا حکم، شیرم خان نے کہا۔ اگر دل چاہتا ہے تو ضرور کچھ دن آرام کیا جائے، ویسے بھی ہم سامان کے یہ انبار اٹھائے اٹھائے کہاں پھریں گے؟ اس کے علاوہ بستی والے اب ہمارے خلاف پوری قوت سے سرگرم عمل ہیں۔ ان لوگوں کو وقت ضائع کرنے دو، ہم اپنے دوسرے دور میں جنگل کی طرف رخ کریں گے۔ فرزان بولا، قتل و غارت گری کی یہ زندگی کتنی پرکشش ہے تغرل خان۔ خوف سے بگڑے ہوئے چہرے، ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزتے ہوئے دل کتنے حسین لگتے ہیں۔ تجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ البتہ میں بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، جابر خان نے کہا۔ بولو۔ تغرل خان مسکرایا۔ پہاڑوں میں ہم تنہا اور بے کیف زندگی گزاریں گے۔ اگر سکون کے وقت کے لیے کسی قبیلے سے کچھ لے لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ ابھی مناسب نہ ہوگا جابر خان، طولائی خان نے دخل دیا۔ کیوں؟ فی الحال حالات ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے ٹھکانے دوسروں کے علم میں لائیں۔ وہ اسی وقت تک ہمارے ساتھ ہوں گی جب تک ہم پہاڑوں میں آرام کریں گے۔ اس کے بعد ہمیشہ کی مانند ان کی فصل کاٹ دی جائے گی۔ جابر خان نے وحشت ناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس تعطیل کو مکمل تعطیل رہنے دو جابر خان، طولائی خان ٹھیک کہتا ہے، تغرل خان نے کہا، اور جابر خان نے اس سے اختلاف نہ کیا۔ ان برے لوگوں کی ایک خوبی تھی، تغرل خان کو انہوں نے سردار تسلیم کیا تھا تو اس کی ہر بات مانتے تھے۔ سب ایک دوسرے سے مخلص تھے اور کوئی کسی سے اختلاف نہیں کرتا تھا۔ طولائی خان نے اس وقت تغرل اور اپنے ساتھیوں کے لیے اذیتیں برداشت کی تھیں جب تک وہ اس زندگی میں آئے بھی نہیں تھے۔ اب یہ یگانگت اور بڑھ گئی تھی۔ کسی بستی پر حملہ آور ہوتے ہوئے وہ خود سے زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک ان کے خلاف ہونے والی ہر مزاحمت ناکام رہی تھی۔ بہرحال اب بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ چنانچہ ایک رات وہ پانچوں اپنے مال و اسباب کے ساتھ شیر کوہ کے جنوب میں پہاڑوں کی طرف چل پڑے جہاں ان کی رہائش تھی۔ راول خان نے جوزفائن کو بتایا کہ تغرل خان ان دنوں اپنے علاقے میں نہیں ہے، وہ کہیں دور نکل گیا ہے، چنانچہ اس کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جوزفائن نے گردن ہلا دی۔ اس وقت اس کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو جوزی؟ راول نے پوچھا۔ ایک خیال ذہن میں رہتا ہے، مجھے بتانے کی بات نہیں ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسا خیال بھی ہو سکتا ہے راول خان جسے تم سے چھپایا جائے؟ اوہ میں جانتا ہوں ہنی، پھر بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جون کا مہینہ ہے راول خان، 10 اگست کا دن یاد ہے تمہیں؟ 10 اگست؟ راول خان نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، اور پھر مسکرا پڑا۔ کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا۔ کوئی خاص اہمیت ہے اس دن کی؟ جوزفائن نے اپنی روشن حسین آنکھوں سے راول خان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اگر میری زندگی کی بات کرتی ہو جوزفائن تو میرے خیال میں یہ دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا، کیونکہ اس دن تم میری زندگی میں شامل ہوئی تھیں۔ اس دن ہماری شادی ہوئی تھی جوزی۔ شکر ہے راول خان، سردار بننے کے باوجود تمہیں اس کی اہمیت یاد ہے۔ لیکن راول خان، ہم نے یہ دن ان پہاڑوں میں آنے کے بعد کبھی اس انداز سے نہیں منایا جس انداز سے منایا جانا چاہیے تھا۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو سردار راول خان کو اب کیا دقت ہو سکتی ہے؟ پورا شیر کوہ دلہن بنا دیا جائے گا۔ شادی کی ایسی سالگرہ منائی جائے گی کہ شیر کوہ کے لوگ دوسرے سال تک یاد رکھیں گے، راول خان نے جواب دیا۔ جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ صرف شیر کوہ کے لوگ؟ اس نے راول خان کی طرف دیکھا اور راول خان سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نہیں سمجھا جوزی،
میں چاہتی ہوں کہ یہ جشن ایک یادگار کے طور پر منایا جائے۔ شیر کوہ کے لوگ تو اس سے لطف اندوز ہوں گے ہی، لیکن میں آس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی اس جشن میں مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ راول خان، ہمیں تجربات کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں تم سے کہوں گا کہ جو کچھ کہہ رہی ہو اسے سمجھا بھی دو۔ راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو سنو راول خان، یہ ایک تجربہ بھی ہوگا شیر کوہ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مخالفین کے بارے میں، کہ وہ کس حد تک ہماری کارروائیوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ جب شیر کوہ میں رقص و سرور کی محفلیں جمیں گی تو ظاہر ہے یہاں بوڑھے گدھ اپنی آنکھیں بند کر کے گوشہ نشین ہو کر نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ وہ اختلاف کی دیواریں کھڑی کریں گے جن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جن لوگوں کو میں نے یہاں پر بلایا ہے ان میں میرے اپنے دوست، ساتھی عزیز اور ان کے علاوہ ماہرین کی وہ ٹیمیں بھی ہوں گی جو اس علاقے کو جنت نظیر بنانے کے لیے ہمیں مشورہ دیں گی۔ میں ان پہاڑوں سے یورپ کا براہ راست رابطہ رکھنا چاہتی ہوں تاکہ ان کی تقدیر بدلنے میں مجھے دقت نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تجربات بھی جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ راول خان، ہماری شادی کا جشن صرف ایک بہانہ ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ دوسرے چھوٹے بڑے قبائل ہمارے دوست یا دشمن کس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم اس جشن کا دعوت نامہ آس پاس کے تمام قبیلوں میں بھیجیں گے، وہاں کے سرداروں کو اس جشن میں مدعو کریں گے۔ ہم اطراف کے دونوں قبیلوں میں رقص و سرور کے ماہرین کو دعوت دیں گے۔ کھیل تماشے، دکانیں، جوان مردی کے مظاہرے، ہر چیز اس جشن میں شامل کر دی جائے گی۔ جشن 11 روزہ ہوگا اور یہاں میدان میں ان تمام لوگوں کو اپنے اپنے کرتب دکھانے کی اجازت ہوگی جو انہی سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ سرکاری طور پر بھی انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ لوگ یہاں اپنے طور پر کمائی کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے۔ باہر سے آنے والوں کے لیے ہم صرف خوراک کا بندوبست کریں گے، باقی معاملات ایک نمائش کی شکل میں ہوں گے، اور اس طرح ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ پہلی نئی چیز شیر کوہ میں پیش ہوئی تو اس کے خلاف کون کون سی آوازیں ابھرتی ہیں۔ ان آوازوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا راول خان، اور ان آوازوں سے نجات پائے بغیر ہمیں اپنا کام جاری رکھنے میں دشواریاں پیش آئیں گی۔ چنانچہ ابتدا ہی میں ان لوگوں کو ہم جانچ لیں گے تاکہ آگے دقت نہ ہو۔ راول خان نے تحسین آمیز نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھا تو اس نے متاثر لہجے میں کہا، جوزفائن، در حقیقت ان پہاڑوں میں تمہیں لا کر میں نے ناانصافی کی ہے۔ تم میں تو کسی ملک کو باقاعدہ چلانے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے تھے کہ آئندہ جب انگلینڈ میں انتخابات ہوتے تو ممکن ہے تمہارا انتخاب ہو جاتا، اور یہ حقیقت ہے کہ سیاسی طور پر تم بے حد مضبوط حکمران ثابت ہوتیں۔ راول خان، مجھے نہ انگلینڈ سے دلچسپی ہے اور نہ انتخابات سے حاصل ہونے والی حکومت سے۔ جو حکومت میں تمہارے دل پر کر رہی ہوں، یقین کرو وہ مجھے تمام کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ تمہاری اس سرزمین کو میں اپنے مطابق بنانا چاہتی ہوں، اور اس سلسلے میں تمہارا تعاون میرے لیے سب کچھ ہے۔ چنانچہ اس بات کو کبھی ذہن میں نہ لانا کہ میں اپنے آپ کو کسی اجنبی جگہ سمجھتی ہوں، لیکن ہر کام کے آغاز کے لیے پہلے مخالفین کا اندازہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جشن قبیلوں کے لیے ایک اجنبی چیز ہوگی۔ بلا شبہ تارکا اور دوسرے ایسے بے شمار قبائل میں رقص و سرور کی محفلیں آزادی سے کی جاتی ہیں، لیکن شیر کوہ میں اس کا رواج نہیں تھا۔ شیر کوہ کے نوجوانوں کو ان چیزوں کی چاٹ لگائی جائے گی۔ ہم اس کا اندازہ بھی لگا سکیں گے کہ نوجوان کس طرح ہماری ان کارروائیوں کی جانب راغب ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے تو ہمیں یہ سب کچھ جاری رکھنا ہے۔ میں تم سے بالکل متفق ہوں، اور بلا شبہ میں نے سرداری کا ایسا کوئی جشن نہیں منایا جو شیر کوہ سے ہٹ کر ہو، لیکن اب ایسا کیا جائے گا، اور ہمارے پاس کم از کم کوئی جواز ہے کہ ہم یہ جشن کیوں منا رہے ہیں۔ تو بس راول خان، دعوت ناموں کی تیاریاں کرو، قبیلوں کا انتخاب کر لو، آس پاس کے جس قدر قبائل ہو سکتے ہیں انہیں دعوت نامہ بھجوا دو۔ اس دوران شیر کوہ کے راستے پر وہ جگہ صاف و شفاف کرا لی جائے جو بائیں سمت ہے۔ اس وسیع و عریض میدان میں ہم خوبصورت خیمے لگائیں گے۔ تمہیں اپنے طور پر بھی ان خیموں کی تیاریاں کرنی ہے۔ راول خان، بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کی ایک ٹیم تشکیل دو جو اس جشن کے انتظامات کرے۔ یہ تمام کام تم اس ناکارہ سردار پر چھوڑ دو جوزفائن، اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ راول خان نے کہا، اور جوزفائن مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب جگمگا رہے تھے۔
راول خان نے سرداری سنبھالنے کے بعد سے آج تک قبیلے کے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب لوگ ذہنی طور پر اسے قبول کرتے جا رہے تھے۔ مخالفوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ جو کارروائی راول خان نے تغلق خان کے خلاف کی تھی، اس کا آج تک کسی کو علم نہ ہو سکا تھا۔ راول خان نے خود بھی اس سلسلے میں چھان بین کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تارکا میں تغلق خان کے نہ پہنچنے سے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ وہ تمام باتوں سے بے پرواہ اپنی کارروائیوں میں مصروف رہتا تھا۔ چنانچہ جشن کے مسئلے پر اس نے پوری دلچسپی اور توجہ سے کام شروع کر دیا۔ چند خاص قسم کے ساتھیوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، اور اس کے بعد شیر کوہ کی فصیل کے باہر ایک وسیع و عریض میدان کی صفائی کا کام شروع ہو گیا۔ شیر کوہ کے بے شمار نوجوان کام میں دلچسپی لے رہے تھے، لیکن ابھی راول خان نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اس میدان کی صفائی کا مطلب کیا ہے۔ کام جاری رہا۔ رفتار کافی تیز تھی۔ جوزفائن اپنے طور پر تیاریوں میں مصروف تھی۔ اسے یورپ سے آنے والوں کا بھی انتظار تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے بھیجے ہوئے قاصد ابھی یورپ پہنچے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں بہت سے مسائل درپیش تھے۔ جشن کی تیاریاں برق رفتاری سے جاری رہیں، اور پھر بے شمار گھڑ سوار مختلف سمتوں کو دعوت نامے لے کر چل پڑے۔ تب اسی صبح جرگے کے اجلاس میں راول خان نے اس جشن کا اعلان کیا۔ اس نے معززین کو بتایا کہ وہ شیر کوہ کی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلیاں لانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، شیر کوہ کے نوجوان ہر چند کے بہترین جنگجو سپاہی، محنتی اور اعلیٰ کارکردگی کے مالک ہیں، لیکن ان کے اندر میں نے ایک مایوسی پائی ہے۔ اس مایوسی کا وہ خود بھی تجزیہ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی ہے، چنانچہ میں جانتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ نفسیاتی طور پر وہ اپنے ماحول سے بددل ہیں، ان میں زندگی کی کوئی امنگ باقی نہیں رہی ہے، اور اس کی وجہ تقریبات کا نہ ہونا ہے۔ معزز بزرگوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے ذہنی سکون کے لیے مختلف پروگرام کرتا رہوں۔ اتفاق سے 10 اگست میری زندگی میں ایک اہم دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دن میری بیوی میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، چنانچہ میں نے طے کیا ہے کہ 10 اگست کو ایک جشن ترتیب دیا جائے، اور اس کے لیے میں نے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ اس جشن میں نے مختلف قبائل کو دعوت دی ہے، اور یہ جشن ایک طرح سے سیاسی نوعیت کا حامل بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ اطلاع دے رہا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میری اس خوشی میں شرکت کریں۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس جشن کی نوعیت کیا ہوگی؟ راول خان، کیا کچھ ہوگا اس جشن میں؟ سلامہ نے پوچھا۔ جو کچھ ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ پہلے سے اس کا انکشاف کر کے میں لطف ختم کرنا نہیں چاہتا۔ راول خان نے گول مول جواب دیا، اور چیف سلامہ خاموش ہو گیا۔ جشن کی تیاریاں زبردست پیمانے پر کی جا رہی تھیں۔ جو دعوت نامے قبائل کو بھیجے گئے تھے تقریباً سبھی قبول کر لیے گئے تھے۔ خاص طور سے راول خان نے رقاصاؤں اور کھیل تماشا دکھانے والوں کو جس طرح مدعو کیا تھا، وہ ان پہاڑوں میں ایک نئی بات تھی۔ چنانچہ سب کے سب غول در غول پہنچنا شروع ہو گئے۔ شیر کوہ کے باشندوں کو اس جشن پر کافی مسرت تھی۔ سبھی کو اطلاع مل چکی تھی۔ مخالف صرف وہ لوگ تھے جو بزرگ تھے اور اس قسم کے کھیل تماشوں کو موضوع نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی دبی دبی سرگوشیاں جاری تھیں، لیکن ابھی تک کسی نے جرگے کے اجلاس میں اس بات پر نکتہ چینی کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ شیر کوہ کے لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ باہر سے آنے والوں کے لیے دکانیں سجائیں، اور انہیں ایک بہترین موقع مل گیا۔ چنانچہ شیر کوہ کی فصیل کے باہر دکانیں سجنا شروع ہو گئیں۔ جو لوگ اپنے اپنے قبیلوں سے یہاں پہنچے تھے ان کے لیے اشیاء کی ضرورت بھی تھی، چنانچہ بہترین خریداری ہونے لگی، اور اس طرح شیر کوہ کے لوگوں کی آمدنی بھی بڑھ گئی۔ جشن کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ قبیلوں کے غول آ رہے تھے۔ ان میں معزز سردار بھی تھے جن کا حسب مراتب استقبال کیا جا رہا تھا، اور پھر ان کو ان کے خیمے میں فروکش کر دیا جاتا تھا۔ رقاصاؤں نے اپنے اپنے بازار سجا لیے تھے، اور رقص و موسیقی کی آوازیں فضاؤں میں گونجنے لگی تھیں۔ چیمگوئیاں کرنے والوں کو اب ذرا آواز بلند کرنے کا موقع مل گیا۔ انہیں رقص و موسیقی کے ان مظاہروں سے شدید اختلاف تھا، لیکن نوجوانوں کے لیے اس سے بہتر تفریح اور کیا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ شیر کوہ کے نوجوان اپنے اپنے کام چھوڑ کر جشن کی جگہ پہنچ جاتے تھے اور رقص و سرور سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ چیف سلامہ گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے ملاقات کی کوشش کی تو اس نے بآہستگی ان سب کو ٹال دیا تھا۔
میں اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتا جب تک فضاؤں میں موسیقی کی آوازیں گھلی ہوئی ہیں۔ بہرطور یہ تمام سلسلے جاری تھے کہ ایک دن راول خان کو طغرل خان کی آمد کی اطلاع ملی۔ طغرل خان واپس آ گیا ہے راول خان، وہ اپنے غاروں میں موجود ہے۔ اوہ خوب، بہت مناسب وقت پر آیا میرا بھتیجا۔ راول خان نے جوزفائن کو اس سلسلے میں اطلاع دی اور جوزفائن نے مسکرا کر کہا، یہ تو واقعی خوش بختی کی بات ہے کہ طغرل خان ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہوگا۔ جاؤ اور اسے معزز سرداروں کی حیثیت سے دعوت نامہ پیش کرو۔ راول خان نے گردن ہلائی اور اس کے بعد ایک رات آدھی رات کے وقت وہ گھوڑے پر بیٹھ کر اس علاقے کی جانب چل پڑا جہاں پہلے بھی جا چکا تھا۔ طغرل خان کے ساتھی اپنے کام میں منج گئے تھے اور ہر اس بات کا خیال رکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ جگہ ایسی منتخب کی تھی انہوں نے اپنے لیے کہ یہاں سے میلوں دور دیکھا جا سکتا تھا اور کسی بھی خطرے کی بنیاد پر وہ لوگ اپنے تحفظ کا بندوبست کر سکتے تھے۔ اسلحے کا انتظام باقاعدہ کر لیا گیا تھا اور اگر غفلت میں کوئی پورا قبیلہ بھی انہیں ان پہاڑوں میں گھیر لیتا تو در حقیقت اسے اپنی زندگی کے بدترین لمحات سے دوچار ہونا پڑتا۔ طغرل خان اور اس کے ساتھی ہر کام نہایت اعلیٰ پیمانے پر کر رہے تھے، چنانچہ پہاڑوں میں انہیں اب وہ راستے معلوم ہو چکے تھے جو مختلف قبیلوں کی سمت جاتے تھے اور ان قبیلوں کے بارے میں بھی انہیں پوری تفصیلات مہیا ہو گئی تھیں۔ ابھی تک انہوں نے اپنے درمیان کسی اور فرد کا اضافہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات بارہا محسوس کی جا چکی تھی۔ انہیں مزید ساتھیوں کی ضرورت ہے، ورنہ صرف 5 افراد کسی بھی مرحلے پر کوئی نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ ان دنوں بھی یہی بحث چل رہی تھی۔ جابر خان نے اس بات پر کہا تھا کہ اگر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہی ہے تو پھر اس تجویز سے اختلاف کیوں کیا گیا، جس پر طغرل خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جابر خان، ان لوگوں کو آسانی سے اپنے درمیان شامل نہیں کر لیا جائے گا، بلکہ پہلے ان کے بارے میں یہ معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی کہ وہ کس قدر صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ان کے اندر وفا کے جذبے موجود ہیں یا نہیں۔ طغرل خان کی اس بات سے جابر خان مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے ایک اور تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن طغرل خان، ہمارے لیے صرف یہی ایک ٹھکانہ کافی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمیں اندرونی علاقوں میں ایسے مختلف ٹھکانے بنانے چاہیے۔ ایک ہی سمت ہمیشہ لوٹتے ہوئے ہمارے دشمن ہمارے بارے میں اندازہ لگا لیں گے، جبکہ اگر ہمارے مختلف ٹھکانے ہوئے تو ہم صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے رخ کا فیصلہ کریں گے۔ طغرل خان نے اس بات پر جابر خان کی بڑی ہمت افزائی کی۔ بے شک جابر خان، وہ بولا، یہ تجویز انتہائی مناسب اور دانش مندانہ ہے۔ ہم اس تعطیل کے دوران اپنے لیے ایسی نئی جگہوں کا انتخاب کریں گے جہاں ہم اپنے ٹھکانے بنا سکیں۔ یہ گفتگو مسلسل جاری تھی کہ فرزان نے کسی ایسے شخص کی آمد کے بارے میں اطلاع دی جس کے پاس سرخ جھنڈا موجود تھا۔ جاؤ، وہ جو کوئی بھی ہو اسے میرے پاس لے آؤ۔ ظاہر ہے وہ چچا خان کا ہی کوئی آدمی ہو سکتا ہے، لیکن فرزان خان کو اس طرف جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ آنے والا راول خان ہی تھا اور راول خان اس علاقے کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ جب فرزان خان اور تولائی خان نے اسے دیکھ لیا تو راول خان نے سرخ جھنڈا تہ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد طغرل خان کو سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے بولا، میرے لخت جگر نور نظر کہاں چلے گئے تھے؟ ان دنوں میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ جاتے، مجھے اطلاع ملنی چاہیے۔ میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ چچا خان، میرے لیے اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے مجھے جو کچھ سکھا دیا ہے وہ بہت ہے اور اطمینان رکھو، کوئی بھی شخص آسانی سے مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا۔ میں جانتا ہوں، بلکہ اس بات کا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ان دنوں مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ خیریت چاچا خان، کیا پھر کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دراصل 10 اگست ہماری شادی کی سالگرہ کا دن ہے اور میں نے اس سلسلے میں بہترین جشن کا انتظام کیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی جشن تمہارے بغیر نامکمل ہوتا، چنانچہ میں بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم آ جاؤ۔ جشن کا انتظام کر لیا گیا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید تم واپس آ چکے ہو، لیکن جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اور تم مجھے نہیں مل رہے تھے، میری تشویش میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ او چاچا خان، میری طرف سے پیشگی مبارکباد قبول کرو شادی کے اس جشن کی،
لیکن تم نے جشن کے سلسلے میں تیاریاں کیا کی ہیں؟ راول خان تغرل خان کو ان تیاریوں کے بارے میں بتانے لگا۔ تغرل خان نے ہنس کر اپنے ساتھیوں سے کہا، دوستو، چاچا خان نے اس کام کا آغاز کر دیا ہے جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ تھا۔ اب شیر کوہ بھی ان دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوگا جو بہت سے قبیلوں نے اپنائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے چاچا خان، میں تم سے بالکل متفق ہوں۔ تغرل خان، اس کے لیے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو دعوت نامہ دینا تھا۔ نہیں چاچا خان، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں دعوت میں ضرور شریک ہوں گا، لیکن تغرل خان 5 سفید گھوڑوں پر سوار ہو کر نہیں۔ راول خان نے مسکرا کر کہا، اور تغرل خان ہنس پڑا۔ نہیں چاچا خان، جو کچھ تم مجھے سکھا چکے ہو وہ کم نہیں ہے، اطمینان رکھو، میں ایسی حماقت کی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تمہاری اور خود میری پوزیشن مشکوک ہو۔ تغرل خان نے جواب دیا، اس کے علاوہ تمہاری چچی تم سے ملنا چاہتی ہے، بہتر ہوگا کہ تم اس سے مل لو۔ چچا خان، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں جشن کے دن ہی چچی خانم سے ملاقات کر لوں؟ اسی دن میں انہیں شادی کی سالگرہ کی دعوت کی مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور اب تو زیادہ دن بھی نہیں رہ گئے۔ جشن کا آغاز کس وقت ہوگا؟ صبح 11 بجے۔ تو پھر میں 9 بجے چچی خانم کے پاس پہنچوں گا، تغرل خان نے جواب دیا، اور راول خان نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد راول خان تغرل خان سے رخصت ہو کر چلا گیا، اور تغرل خان مسکراتا رہا۔ اس کا مقصد ہے کہ چاچا خان بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں، اور سنو بیوقوفو، تم جس شے کے لیے تڑپ رہے تھے وہ تو خود چل کر یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ واہ، میلہ بہارا میں قبیلوں کے رقاص آئے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں جم چکی ہیں۔ ارے واہ، ہم اس سے بے خبر تھے۔ کیوں تولائی خان، کیوں نہ ہم اپنے چہرے بدل کر عام انسانوں کے بھیس میں اس میلے میں چلیں اور وقت سے پہلے ہی اس سے لطف اٹھائیں؟ میں خود بھی یہی کہنے والا تھا تغرل۔ تو پھر ٹھیک ہے، تیاریاں کرو، ہم اس میلے میں دلچسپی لیں گے، تغرل خان نے کہا، اور اس کے تمام ساتھی خوشی خوشی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ بظاہر کوئی خاص بات نہیں تھی ان پانچوں کے ذہن میں، لیکن شیطان کے قدم نجس ہوتے ہیں۔ اس انوکھے جشن میں کچھ اور ہنگامے جنم لینے والے تھے، خوفناک ہنگامے۔ معزز سامعین و ناظرین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔